بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے اور تیسری فصل ہے میم ساکن کے بارے میں۔ سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم میم ساکن کی 3 حالتیں پڑھیں گے۔ لیکن ذرا فرما رہے ہیں کہ میم ساکن کے 3 حال ہیں، ایک ہے ادغام، دوسرا ہے اخفاء اور تیسرا ہے اظہار۔ دیکھیں اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نون ساکن کے بارے میں جو حالتیں تھی وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی۔ ہم نے وہاں پہ ادغام بھی پڑھ لیا تھا، اظہار بھی پڑھ لیا تھا، اقلاب بھی پڑھ لیا تھا، اخفاء بھی پڑھ لیا تھا۔ نون ساکن کے بعد اب یہاں سے میم ساکن کو شروع فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میم جو ساکن ہوگا اس کے اوپر کل 3 حالتیں طاری ہوں گی، ان میں سے ایک ادغام ہے۔ ادغام کے بارے میں بڑے مکمل تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس میں مدغم ہوتا ہے، مدغم فی ہوتا ہے، جو دوسرا حرف ہوتا ہے جس کے اندر ادغام کیا جاتا ہے اس کو مدغم فی کہا جاتا ہے، اور جو پڑھنے کے اندر آتا ہے وہ مدغم فی آتا ہے۔ البتہ اگر کچھ نہ کچھ غنے کا اثر باقی رہے تو پھر وہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، اور اگر بالکل اثر باقی نہ رہے تو اس کو کہا جائے گا ادغام بلا غنہ۔ وہ سارا یرملون والا قاعدہ مکمل تفصیل نون ساکن کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ میم ساکن میں بھی اسی طریقے سے 3 حالتیں ہیں، ادغام ہوگا، اخفاء ہوگا اور اظہار ہوگا۔ اب ایک ایک کر کے ذکر کریں گے کہ ادغام آپ نے کب کرنا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو آپ نے ادغام کر دینا ہے، یعنی میم کو دوسری میم کے اندر ملا کر پڑھ دینا ہے، اور جو مدغم فی ہے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، ساتھ آپ نے یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے۔ مثال حضرت نے اس کے دی ہے امن، تو یہ آسان بات ہے، اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا اور اظہار بھی جائز ہے۔ دیکھیں میم ساکن ہو اس کے بعد با آ جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ نے وہاں پہ اخفاء شفوی کرنا ہے۔ شفوی کا مطلب ہے کہ آپ نے ہونٹوں سے ادا کرنا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میم کو اس کے مخرج سے 1 الف کے برابر غنہ سمیت نہایت نرمی اور لطافت کے ساتھ آپ ادا کریں گے، گویا کہ میم کا کچھ حصہ چھپ گیا ہے اور غائب ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اخفاء ہے، اس اخفاء کو ابو عمر دانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر محققین نے اختیار کیا ہے۔ ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ مصر، شام، اندلس، بلاد مغرب کے مشائخ بھی اسی ادائیگی کے طریقے کے اوپر قائم ہیں۔ اس کی مثالیں کچھ اور بھی ہیں، یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ جب آگے مثالیں پڑھیں گے ہم وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے۔ البتہ آگے حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر اظہار بھی جائز ہے۔ ایک جماعت جو ہے، ایک جماعت کے نزدیک اس میں اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو جماعت ہے اس میں ابو الحسن احمد بن منادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ میم ساکن اگر اس کے بعد با آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ نے اظہار کامل کرنا ہے اور بغیر غنے کے کرنا ہے۔ علامہ کیسی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کا بھی یہی مذہب مختار ہے عراق میں، اور اسی طریقے سے بلاد مشرق کے جو اہل ادا ہیں وہ بھی اسی کے اوپر قائم ہیں، اور حتیٰ کہ احمد بن یعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب پر قرہ کا اجماع یہ بھی نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ کہنا کہ یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے علماء کا، جیسا کہ میں نے علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دی ہیں۔ اب اس اختلافی مسئلہ ذکر کرنے کے بعد دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو دونوں طریقے ہی درست ہیں، یعنی اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں اور ادغام بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو مذہب مختار ہے اور جس چیز کو زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اخفاء کریں۔ علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہ میم ساکن جو نون ساکن سے تبدیل ہو کر آئی ہو، اور اسی طریقے سے اگر میم متحرک کو ساکن کر دیں، تو ان دونوں صورتوں میں اہل قرأت کا اجماع ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر اظہار جائز نہیں ہے بلکہ اخفاء ہی کیا جائے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے گا وہاں پر آپ اخفاء کریں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر اظہار کریں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں نا، حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بشرط کہ میم منقلب نون اور تنوین سے نہ ہو، یعنی وہ جو میم ہے جس کے اندر آپ اخفاء اور اظہار کرنے کی آپ کو اجازت ہے، اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ نون سے تبدیل شدہ نہ ہو۔ اب جو نون سے تبدیل شدہ ہے وہ نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور نون تنوین بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو نون تنوین ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے، بس فرق اس میں یہ ہے کہ نون تنوین کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور نون ساکن کو نون کی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے دونوں یہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حضرت نے فرمایا نا کہ جس کے اندر دونوں چیزوں کی اجازت ہے، میم ساکن کے بعد آپ اخفاء بھی کر سکتے ہیں، اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تبدیل شدہ نہ ہو۔ اگر وہ تبدیل شدہ ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو اظہار کی اجازت نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نون کو ثقیل ہونے کی وجہ سے میم کے ساتھ تبدیل کیا گیا تھا۔
اگر آپ یہاں پہ میم میں دوبارہ اظہار کریں گے تو پھر ثقل تو دوبارہ پایا جائے گا، تو جس مقصد کے لیے نون کو میم کے ساتھ تبدیل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، اسی لیے فرمایا کہ اگر نون میم کے ساتھ تبدیل ہوا ہے، یعنی میم نون سے تبدیل شدہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ اخفا تو کریں گے لیکن آپ کو اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے کہ یہ جو اخفا ہے اس کو ادا کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو دیکھیں اس کے لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ جو ہونٹ ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے خشکی والا حصہ اور دوسرا ہے تری والا حصہ۔ خشکی والا حصہ وہ ہے کہ جب ہم ہونٹوں کو بند کرتے ہیں، جس طریقے سے عام طور پہ میں بند کر رہا ہوں یہ، تو اس وقت جو حصہ نظر آتا ہے اس کو خشکی والا حصہ کہتے ہیں، اور جو اندر والا حصہ ہے وہ تری والا حصہ ہوتا ہے۔ تو طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے ادا کرنا ہے اخفا کو، تو آپ میم کو ادا کرتے وقت جو خشکی والا حصہ ہے اس کو بہت نرمی اور لطافت سے اس کو بند کریں، اور ایک الف کے برابر اس کو غنہ آپ ادا کریں خشوم کے اندر، اور پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے پہلے جو تری والا حصہ ہے اس کو سختی کے ساتھ دبا کر آپ با کو ادا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اخفا کو ادا کرنا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ باقی حروف میں اظہار ہوگا، مثل علیہم ولا الضالین کیدہم فی تضلیل۔ دیکھیں یہ تیسرا حکم ہے میم ساکن کا، یعنی آپ نے اس سے پہلے ادغام بھی پڑھ لیا ہے، آپ نے اس سے پہلے اخفا بھی پڑھ لیا ہے، اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں یہ کل 26 حروف بنتے ہیں، ان میں سے تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا، یہ کل 26 حروف ہیں۔ ان 26 حروف کے اندر آپ نے اظہار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اب ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ اظہار کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں اظہار کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں، یہ 26 حروف مخرج کے اعتبار سے میم سے دور ہیں، اس لیے میم اپنی حالت پر باقی رہے گا، اور اس لیے اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اظہار شفوی اس کو اس لیے نام دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو میم ہے یہ شفتین یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد آگے حضرت نے فائدہ ذکر کیا ہے کہ بوف کا قاعدہ جو مشہور ہے وہ بالکل بے اصل ہے۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ بوف کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیں بوف کا جو قاعدہ ہے اس میں ایک ہے با، دوسری ہے واو اور تیسری ہے فا، ان تینوں کو ملا کے اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے بوف کا قاعدہ۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، یہ میں بوف کا قاعدہ بتا رہا ہوں آپ کو، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی آپ کریں گے، اور اسی طریقے سے اگر واو اور فا آ جائے تو پھر یہاں پر اظہار کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد واو اور فا آ جائیں تو پھر بھی اخفاء ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد واو اور فا آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر آپ اظہار کریں گے، مگر اس طریقے سے آپ اظہار کریں گے کہ میم کے سکون کے اندر حرکت کی تھوڑی سی بو آئے۔ اب یہ جو حضرات ہیں انہوں نے اصل میں یہ جو قاعدہ بنایا ہے یہ با کے اوپر قیاس کرتے ہوئے بنایا ہے کہ با چونکہ یہ شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور واو اور فا بھی حروف شفویہ ہیں، لہذا ان کے اندر بھی ویسے ہی اخفاء کرنا چاہیے جس طریقے سے با کے اوپر اخفاء کیا جاتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اخفاء کرنا بالکل بے اصل بات ہے، اس کا تجوید اور قرأت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تجوید اور قرأت کے اندر قیاس نہیں چلتا کہ آپ ایک لفظ کے اوپر دوسرے لفظ کو قیاس کر لیں، جس طریقے سے آپ صرفی تعلیلات کے اندر قیاس کرتے ہیں اس طریقے سے قرأت کے اندر آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ بوف کا قاعدہ جو مشہور ہے، یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا، واو اور فا آئے تو اظہار ہو، اس طریقے سے کیا جائے کہ میم سے کے سکون میں حرکت کی بو آئے، یہ اظہار بالکل بے اصل ہے، بلکہ میم کا سکون بالکل تام اور مکمل ہونا چاہیے، حرکت کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ اس لیے جو حضرات یہ بوف کا قاعدہ ذکر کرتے ہیں وہ بالکل بے اصل اور فضول بات یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب کی عبارت ہے۔ اب کچھ مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے جو ہے میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالیں ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں۔ علیہم صدا، اب یہاں پہ دیکھیں ایک تو ادغام بھی کیا ہے اور دوسرے یہاں پہ میں نے غنہ بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں وَأَرْجُلَكُم مِّن، تیسری مثال دیکھیں أَنتُم مُدْهِنُونَ، یہ تو ہوگی مثالیں ادغام کی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، اخفاء کی بھی کچھ مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ حَكَمْتُم بَيْنَهُمْ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ۔ اس کے بعد آگے کچھ 6 مثالیں ہیں جو کہ میں نے اظہار کی ذکر کی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى لَكُمْ دِينُكُمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا۔
تو بہرحال یہ کچھ مثالیں تھیں جن کے اندر ادغام ہو گیا ہے، اخفاء ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے اظہار ہو گیا ہے۔ باقی میں یہاں پہ دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ کسی اچھے اور ماہر قاری سے اس کی آپ پریکٹس کریں، پھر ہی آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔